قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرا چہرہ بار بار پھرتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کہ صحابہ کرام مجمعین کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا چہرہ آسمان کی. یہ بات کس سے کہی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہی ہے. یہ بات ویسے بھی آپ کے عقیدے پر بھی زیادہ پڑ رہی ہے. جو آیت آپ پڑھ رہے ہو اس سے آپ کے عقیدے پر زیادہ. اب آپ کی بات چونکہ وہ آپ کو قابو نہیں آ رہی تو آپ نے عقیدے پہ زد لگا دی. کیوں پڑھ رہی ہے مجھے سمجھائیں. میں یہ سب قابل ہے، میں جاہل ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پیار ہے. ایک منٹ، میں مانتا ہوں. اس سے کیا ثابت ہوا اللہ رب العالمین کی ذات کس طرف ہے؟ نہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اپنے حبیب کو. اللہ کو تکتا رہتا ہے، اپنے پیارے کو تکتا رہتا ہے. یہ بھی آیا سوال کا جواب آپ نے نہیں، مگر اس میں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ عرش الرحمن علی العرش استوى. یہ بات ہی نہیں ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے عقیدے پر امام بخاری رحمۃ اللہ الرحمن علی العرش استوى. آسمان کا مطلب دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ خدا وہاں آسمان کی طرف کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اونچا ہے، اونچا دیکھ. ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایسے بچے کو بلاؤ جس کو میں یہاں دیکھوں خدا کو یوں نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں خدا کو یوں نہیں دیکھ سکتا، میں یوں نہیں دیکھ سکتا، میں یوں دیکھوں گا بھائی. بالکل، اس لیے کہ وہ ہے اوپر. نہیں یوں نہیں کہوں گا، نہیں وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. دیکھیے آپ مجمع میں سے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بلائے نا جو بول نہ سکتا. بچے سے کیوں پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں آپ. ہاں تو پھر بچے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بچہ بھی سمجھتا ہے. اچھا، اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا. لوگوں نے غلط پڑھا دیا. آپ ہمیشہ دعا مانگیں. یعنی عرفات کے موقع پہ رسول اللہ جب اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تو آسمان پہ تھا اللہ. میں آسمان کی بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو بڑا آسمان اوپر دیکھتے ہیں، عرش پر ہے. آپ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، آپ ہاتھوں کا رخ. اچھا، قرآن پاک کی کافی ساری آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اب اس میں بہت ایک عام فکرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے دل کے اندر ہے. اور یہ بات میں نے خود نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی ان آیات پر تعویل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر ہے. تو اس پہ کیا تعویل تو سارے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. جہاں آ جاتا نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم تین ہوتے وہ چوتھا ہوتا، پانچ چھوٹا عید ہے نا قرآن پاک، واہ ماک وہ ہوتا تمہارے ساتھ. اور شاید اب یہ جو ہے نا ہمارے سلفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس کی تعویل کیا کہ علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ. انہوں نے بھی علم کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھا دیا. وہاں تو وہ خود تمہارے ساتھ ہوتا. جیسے انہوں نے تعویل کر لی مولانا مودودی اور دوسرے لوگوں نے بھی تعویل کر لی کہ وہ عرش پر ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محدود ہے. اچھا، وہ زبیر علی ضعیف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا اگر کوئی منکر ہو نا تو وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے. نہیں، عرش پر ہونے کا منکر کوئی نہیں، اس کا مطلب کرنے میں اختلاف ہے نا. آیت تو ٹھیک ہے کہ ثم استویٰ پھر عرش پر. اب استوا کا معنی کئی تو بیٹھا کر دیتے ہیں ہمارے عام لوگ، یہ بھی غلط ہے. یہ کوئی نہیں، بلند ہونا کہ عرش سے بھی بلند ہے. اس لیے عرش ہی پتہ نہیں کروڑوں دیگر نیچے اور اللہ اس سے بھی بہت پڑے ہو، وہاں صرف یہ آتا ہے کہ وہ عرش سے بھی بلند ہے. مانا لفظ کا جو ہے نا استعلا کہ عرش سے بھی اوپر ہے. اب وہ کتنا اوپر ہے یہ کوئی نہیں جو ہے نا کہ استقرا کہ وہ اوپر بیٹھ گیا، یہ غلط ترجمہ، یہ کوئی نہیں اس کا صحیح مانا. اچھا، ایک سوال اب جو ہے نا اس کے بارے میں بات سمجھنے کی جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس پر وہ جس طرح بھی ہے بلند ہے، مگر جو غرض ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی عرش ہے وہاں اللہ ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر اس کا انتظام دوسروں کے حوالے نہیں کیا. جو شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں نا بنایا اللہ نے مگر چلا آپ دوسرے رہیں، اس نے ان کو دے دیا. اللہ نے اس کا رد کیا. جہاں جہاں یاد ہے پہلے زمین و آسمان کا بنانا، پھر آتا کہ پھر وہ تخت پر بیٹھا. یہ اگر ترجمہ کر دیں تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھنا برآمد تھی کہ بادشاہ کا تخت ہوتا تھا، اس پر بیٹھتا. جس کے پاس تخت ہوتا تھا وہ حکمران ہوتا تھا. اس لیے مراد یہ ہے کہ بنانے کے بعد اس کا انتظام اور اس کی جو ہے نا حکومت وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں. اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے. یعنی مقصد یہ ہے. اب زیادہ لمبی جیسے تخت کیسا بیٹھا کیسے یہ جیسے اللہ کا پتہ نہیں اس کا حال کیا پتہ چلے گا. اچھا، یعنی ان آیات کی تشریح، ان آیات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ اس دنیا کی حکومت اللہ کے اپنے ہاتھ میں. ان آیات کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. ہاں، گنجائش پرانے وقتوں سے. صحیح ہے. اچھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے تعویل کا راستہ بھی اختیار کیا. انہوں نے عربی زبان سے حوالے دیے کہ یہ دیکھ لو اقتدار کا یہ سمبل ہے، حکومت جس کے ہاتھ میں اسی کا اس کے تخت اس کے قبضہ میں. ہاں جی، ہاں جی، دونوں گروہ ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، مومن ہی مومن. صحیح.
اچھا کہتے ہیں اب یہ قرآن پاک میں ہے نا آیت کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے. بالکل 6 دن. اب 6 دن کا فیصلہ کرنے میں شروع سے رائے مختلف ہوگی کہ وہ 6 دن یہی ہیں جو کچھ لوگوں نے کہا اس وقت تو سورج چاند ہی نہیں تھے جس وقت یہ بات ہے، یہ دن کہاں سے ہونے سے. اس نے کہا نہیں بعد میں تو آخر بنے نا جتنا ٹائم ان میں 6 دنوں میں وہ اس لحاظ سے 6 دن کہہ دیا گیا. کچھ نے کہا نہیں 1000 سال جو 50,000 سال اللہ نے کہا میرا دن وہ ہے وہ دور کے معنی میں لے لیتے ہیں. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ شاید ایک انوکھا صحیح سوال ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیا کہیں گے کہ لگ گئے؟ نہیں لگ گیا کفر ہے نا. نہیں آپ 6 دن میں بنائے اس سے کیا مراد؟ یہ تو ہر معاملے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بیج کو درخت بنے میں اتنا عرصہ لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں کیوں نہیں درخت اس کو پورا بنا دیتا. بچہ جو ہے نا 9 مہینے میں وہ پیٹ میں ایک قطرہ جو ہے پھر انسان بنتا ہے. یہ تو ہر جگہ بحث چلتی رہے گی. ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس کو ہیرا بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور بات ہے، قدرت اور بات. جی صحیح قادر مطلق تو ہے کہ لمحے میں سب کچھ کر دے، مگر اس نے حکمت سے نا آپ ہی ضابطے بنائے کہ یہ چیز اتنے عرصہ میں تیار ہوگی.